بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے NGM اسلامک آفیشیل دیکھنے اور سننے والے عزیز بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج کی میری ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی معلوماتی اور دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کالے جادو اور کالے تیتر کا کیا تال میل ہے؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کالے جادو اور کالے تیتر کا کیا تال میل ہے۔ تیتر ایک ایسا پرندہ ہے جسے لوگ اپنے گھروں میں پالنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اکثر بازاروں میں، دکانوں میں بھی آپ اسے دیکھتے ہوں گے۔ تیتر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بھورے رنگ کا اور دوسرے کالے رنگ کا۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں کالے تیتر کو گھر میں رکھنے کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ کالے تیتر کی آواز دلکش اور خوبصورت ہوتی ہے۔ جب یہ اپنی سریلی آواز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو کانوں کو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت۔ میرے بہن بھائیوں، قرآن و حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ چرند پرند، شجر پودے، دنیا کی ہر چیز، ذرہ ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی مخلوق کا غور سے مشاہدہ کریں تو ہمیں ہر چیز میں، ہر اللہ کی مخلوق میں حمد و ثنا دکھائی دے گی۔ کچھ پرندے تو ایسے ہیں جو اگر بولتے ہیں تو ان کے انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان سنائی دیتی ہے۔ ایسی خوبیاں کالے تیتر میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ویسے تو یہ پرندہ بہت ہی نایاب ہو گیا ہے، جنگلوں اور باغوں میں کم کم ہی دکھائی دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اسے پنجرے میں پالتے ہیں کیونکہ کالے تیتر کی آواز سبحان اللہ سے مشابہ ہوتی ہے۔ کالے تیتر کی آواز خوبصورت اور سریلی ہے۔ جب کالا تیتر اپنے انداز میں اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو کانوں کو بے حد سرور ملتا ہے اور دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کالے تیتر کو مکار پرندہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اسے شکار کے لیے چارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ اسے لڑانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں کالا تیتر موجود ہو، اس گھر میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیماری آ جائے تو تیتر اپنے اوپر لے لیتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ کالے تیتر کو گھر میں کچھ وجوہات کی بنا میں پالتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس گھر میں کالا تیتر ہوتا ہے اس گھر میں کالا جادو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے کالا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور کہاوت مشہور ہے کہ تیتر کو گھر میں رکھنے سے شیطانی، کالی بلائیں، کالا جادو اور بری آفات دور بھاگتی ہیں۔ کالے تیتر کو کالے جادو کے توڑ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جس گھر میں یہ موجود ہوتا ہے اس گھر میں کالے جادو، کالی بلائیں، شیطانیت، عصبی آفات اور تمام برائیوں سے وہ گھر محفوظ رہتا ہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے یہاں ہر جمعرات کو حلقے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو دیکھنے اور سننے والے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کو دعاؤں کے ذریعے اس میں شامل کیا جائے گا۔ آخر میں ایک بار پھر تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔